وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال الله سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان: سكرة حب العيش وسكرة الجهل. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله. فإذا ظهر فيكم حب الدنيا وسكرة الجهل لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله. فالقائمون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن کی 3 آیتیں پڑھی جنہوں میں مرد کس کو کہتے ہیں. مرد تو بہت ہیں دنیا میں، سر سے پیر تک کے اعلیٰ جن کے مردوں کے ان کو لوگ مرد کہتے ہیں. مین کائنڈ کیا کہتے ہیں؟ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نے کہا تھا کہ حضرت آپ دعوت کے اصولوں اور دعوت کے نہج پر کوئی کتاب لکھ دیں. حضرت نے تو بہت اس سے جواب دیا تھا کہ بھائی میں کوئی نمونہ نہیں ہوں. اس محنت کے لیے اور پورے دین کے لیے جو نمونہ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے جو مجموعہ تیار کیا تھا جن کا نام صحابہ ہے، وہ نمونہ ہے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے. میں نے ان کی زندگی ایمان سے لے کے آخر اخلاق تک جو دینی زندگی کے شعبے اور دنیاوی زندگی کے شعبے وہ سرزما اس کتاب کا آغاز اور اس کتاب کی ابتدا اور آپ لوگوں کی زبان میں اس کا ٹائٹل اس آیت سے رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
یہ وہ ماں کے سپوت ہیں، یہ وہ ماں کے جنے ہیں اس پوری کتاب میں جن کی زندگی ہے 3 جلدوں میں، یہ ماں کے سپوت ہیں اپنی اپنی ماں کے، کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کے عہد و پیمان کو سچ کر دکھایا، جن کی سچائی کی گواہی خود اللہ دے رہے ہیں، یعنی صدق مع اللہ، تجھی کو مانا ہے، تیری ہی مانیں گے، تجھی سے مانگیں گے، تو ہی سب کچھ تیرے اور تجھی سے سب کچھ، تیرے علاوہ کوئی کچھ نہیں اور کسی سے کچھ نہیں۔ یہ عہد و پیمان ہے، اس کو کیسا چل کے دکھایا؟ شکلیں بہت آئی، یہ 2 لوگ جانتے ہیں بچے، اور آپ لوگ تو خوب جانتے ہو، وہ ٹی وی ہوتی ہے اور وہ سینما ہوتی ہے، اور وہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے آتے ہیں محلوں میں کھیلنے والے، تو ان کے پاس کیمرہ ہوتا ہے، یہ بٹن دبایا تو یہ آیا، مکہ لاؤں، مدینہ دکھاؤں، بیت المقدس دکھاؤں، بتاتے ہیں، اور ایسے امریکہ دکھاؤں، یورپ دکھاؤں، آسٹریلیا دکھاؤں، فوج کے اندر وہ چلتی رہتی ہے۔ خبردار، شکلیں بہت آئیں گی اور روپ بدل کے آئیں گی۔ صدق ما عہد اللہ علیہ، تو ہی سب کچھ، تجھی ہے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں۔ اس عہد و پیمان پر ایسے جمے کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ، اس عہد پر جمنے، اس کو پورا کر کے دکھانے اور اس میں سچا ثابت ہونے میں، اگر جانوں کی بازی دینی پڑی تو جان لگا دی، اور ایک نہیں لگائی، ایک تو لگا دی تھی، ایک تمنا کیا تھی؟ کاش میرے پاس روئیں کے برابر جانے ہوتی، وہ ساری لگا دیتا اس عہد و پیمان میں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، دنیا کیوں میں کھڑی ہوتی ہے نہیں، ٹکٹ لینے کے لیے، راشن لینے کے لیے، آج گیہوں ملیں گے، آج چاول ملیں گے، آج مٹی کا تیل ملے گا، ہمارے یہاں ہے نا گاؤں میں، پتہ نہیں تمہارے یہاں ہے کہ نہیں، راشن کے لیے میں لگے ہوئے ہیں، میرا بھی نمبر آ جائے، میرا بھی نمبر آ جائے، اور ان قربانیوں کا اثر ان کی اپنی ذاتوں تک نہیں، آدمی جب اندر سے بنا ہوا ہوتا ہے نا، اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتایا کرتے تھے، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، ان کے گناہوں کا اثر کائنات کی شکلوں پہ نہیں پڑتا، ان کا تو آخری انجام وہ ہے جہنم۔ جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، ان کی تو نیت تک کا اثر پڑتا ہے، پھلوں کا روٹ رس چھپ جاتا ہے، زمینوں کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، آسمانوں سے آنے والی بارشیں رک جاتی ہے، اور ہوائیں کبھی پوروا کبھی پچھوا چلتی ہے، اور ایک سائیکلون، کیا کہتے ہیں سائیکلون، ایک ہی سائیکلون میں، ایک ہی طوفان میں، یہ کیا ہے کہ گناہوں کی سزا، اس کا اثر۔ اسی لیے ہر آدمی کو سب سے زیادہ اپنے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ میں کہاں ہوں، اللہ کے خوف کے بارے میں، نبی پر مر مٹنے کے بارے میں، دین کی عظمت اور دین کے حکموں کو پورا مجھے ٹوک دیا کرو، انسلٹ نہیں ہوتی، بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ After praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending peace and salutations upon Nabi Kareem Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Maulana mentioned 3 different ayat where Allah subhanahu wa ta'ala speaks about rijal, speaks about men. And he said nowadays we refer to
what is man, we refer to someone from head to toe, and we refer to him as mankind. So Allah subhanahu wa ta'ala speaks about him in 3 different ayat. رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهْدُ اللَّهَ عَلَيْهِ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى and رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ. And in these 3 ayat, Allah subhanahu wa ta'ala explains who men are. And within these ayat, Allah subhanahu wa ta'ala, after mentioning who these people are, He gives an example of Maulana Yusuf rahimahullah. That people came to him and they asked that if they could write and offer the principles of Da'wat and Tabligh. And when he was asked this question, he said, I am no prime example. He said the example for this da'wah, this effort, was that being that stepped upon this earth, who was Nabi Kareem al-Habib sallallahu alayhi wa sallam. And he transmitted this to his companions, and he prepared this horse that came to be known as the Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. And they are the prime and living examples for the rest of the world today. And he says that these individuals were the ones that had gained this title. This title of whom he mentions about within his 3-volume work that he has authored. The lives of each and every one of these Sahaba, that the way that they have lived, the lives, the effort that they had exerted for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, to such a degree, that they were ready to give everything. Not just themselves, صَدَقُوا مَا عَهْدُ اللَّهَ عَلَيْهِ, that whatever oath that they had made with Allah subhanahu wa ta'ala, they had made it a reality. And not only that, فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, that they were ready to sacrifice everything. And by everything, he says that we do not refer to one life, but many, many lives they were ready to give, if only they had more. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, and he said there are those Sahaba that are still waiting, the way that we wait in queues and in lines. These Sahaba that are waiting for their turn, that when will my turn come? When will my turn come to give this sacrifice? And he mentions that one more statement that Maulana Yusuf rahimahullah used to mention is that whoever doesn't believe in Allah subhanahu wa ta'ala, then there is no effect of their actions, because their ultimate destination is the hellfire. But those believers that believe in Allah subhanahu wa ta'ala, then each and every one of their actions has an effect within this world. And he says that the storms that we see, that brings the skies into motion, rain, cyclones, these are an effect of the actions that we do. So he's saying that what we have to reflect upon is ourselves. That we have to be concerned about who we are. And what part of this rijal being meant of it is actually applying within our lives, and it's actually applying upon ourselves. दावत की राह में अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, अल्लाह का हर बंदा बंदी का रुजू 100% अल्लाह की तरफ हो जाए, वो उसको ज़ात व सिफात के एतबार से ऐसा पहचाने और उसके लिए जो कुर्बानियां दी जाए, तो उसके असरात सिर्फ उसके अपनी ज़ात तक नहीं, इंसानों तक नहीं, आगे चल के जानवरों तक उसके असरात। यह मुबारक आ रहे हैं, कुर्बानी के दिन आ रहे हैं। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र मुबारक 10 साल का एक ऊँट नहर फरमा रहे, 63 ऊँट। रिवायतों में आता है कि 7 ऊँट ऐसे थे, ऊँटों का हॉल है, देख रहे हैं, ऊँट को जो जमा किया जाता है तो नहर किया जाता है, खड़ा है, तो खंजर मारा और पहाड़ जैसा ऊँट नीचे आ गया, खून के फवारे और ऊँटों की सारी लाइन लगी हुई है, देख रहे हैं, गिरा वो खून के फवारे, देख रहे हैं ऊँट अपने यहाँ पर। इसके बावजूद रिवायतों में आता है 7 ऊँट ऐसे थे कि हर एक दूसरे को धक्का दे रहा था, तू नहीं पहले में। ऊँट क्यों? वो जो लाइन में लगे हुए थे ना, वो जिन्होंने जाने खपाई थी, इस कुर्बानी का असर। इसलिए बड़ा हज़रत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह इसको बहुत फरमाया करते थे
باتوں سے باتیں، عمل سے عمل، اور قربانی سے قربانی وجود میں آتی ہے۔ کرنا کچھ نہیں، نعرے تکبیر زندہ باد، تبلیغ زندہ باد، اس سے نہیں ہوتی۔ یہ تو شروع سے آخر تک رگڑوں کا کام ہے، رگڑے کھاتے رہو، بنتے رہو، پھر اس کا اثر آسمانی دنیا پر کیا، زمینوں پر کیا، انسانوں سے گزر کر جانوروں پر، اور اس سے بھی آگے وہ سورہ کہف تو پڑھو، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ اصحاب کہف کا کتا جنت میں گیا، کتے کے بارے میں ہمارا بچہ جانتا ہے کہ وہ جہاں ہوا فرشتہ نہیں آتا، جنت تو بہت بات کی بات ہے، لیکن وہ 8 جوان اچھی ایسی بڑی حیثیت کے تھے، ملینروں اور بلینروں کے نہیں، بڑی بڑی حیثیتوں کے، کوئی وزیر خارجہ کا، کوئی وزیر داخلہ کا، کوئی کس کا، بڑی بڑی حیثیتوں کے بیٹے، بڑے باپ کے بیٹے، ایمان کا چسکا لگ گیا تھا، بہت دھمکیاں دی گئی، باپ کی گدی جائے گی، یہ فیسلٹی ساری ختم ہو جائے گی، عام آدمیوں کی طرح سڑک پر ہو جاؤ گے، لیکن ایمان اندر اسی لیے ہمارے مولانا احمد لاٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک ہے ایمان بنانا، ایک ہے ایمان پکانا، ایک ہے ایمان بچانا، اور چوتھا ہے ایمان پھیلانا۔ ایمان بنانا ہے، ایمان پکانا ہے، ایمان بچانا ہے، اور ایمان پھیلانا ہے۔ ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے، پکے گا مجاہدوں کی گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے، جیسے کپڑے کے دو رنگ ہوتے ہیں نا، کچا اور پکا، اور گاہک پوچھتا ہے کہ رنگ کیسا ہے، صاحب کپڑا پھٹ جائے گا، رنگ نہیں جائے گا، کہ مرنے مر جائیں گے، یہ ایمان نہ پکا۔ پھر اسے بچانا ہے کہ وہ ماحول جس میں ایمان ہی کے سودے ہوتے ہوں، عقائد کے سودے، اخلاق کے سودے، کیریکٹر کے سودے، عفت و پاک دامنی کے سودے، سچ کے سودے، کیا مارکیٹوں میں سامان بکتا ہوگا جو کنواریوں کی عفت کے سودے ہو رہے ہیں، جو کنواروں کے سودے ہو رہے ہیں، جو دولت والوں کے دولت کے راستے سے سودے ہو رہے ہیں، کہ ایسے ماحول میں اس ایمان کو بچانا، پھر یہ ایمان جو کامیابی کا ضامن ہے دنیا آخرت کی، پوری دنیا کے ہر انسان کی قیامت تک اس کو پھیلانا تھا کہ یہ سوغات میرے کے گھر۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ 7 اونٹ ایسے تھے جو ہر ایک دھکا دیتا، اور یہ عجیب حیات صحابہ میں ہے، آخری صحابہ ایسے سمجھتے ہوں گے سب اردو والے ہیں، ترجمے ہو رہے ہیں، So one is mentioning that we need to elevate the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. And as he was referring to sacrifices, that the sacrifices that we give are something that will not be limited to just insan and humans, but rather they will go far and beyond that to animals as well. And he was referring to these blessed days that are approaching us, these days of Hajj, these days of Zabah and sacrificing the animal. And he mentions in the final days where Nabi sallallahu alayhi wa sallam, where he was slaughtering an animal, each and every camel that he was slaughtering for each year of his life. And he mentions from these camels, it comes in narrations, that some of these camels, they were fighting one another. And as they were fighting one another, they were fighting in sequence to see who is first and whose turn comes first.
And he said, if we just imagine the environment that they are within, that the way the camels that are sacrificed, not like those that nahar is done, that you have like a spear and you hit the and sacrifice the animal in such a manner that the blood starts flowing out. So one camel is witnessing another camel. But far and beyond that, beyond all of this, these camels, they are still awaiting their turn. That when will my turn come and I want to go first, that I am sacrificed first. And he said that this was even the effect that this sacrifice had upon the camels as well. And he said that this effort of da'wah is something that you will really have to build yourself. That just with taking the banner of this da'wah and spreading it across the world, it will not spread in that manner. Rather, with our actions, the way our actions are, the outcome will be those actions. The way the sacrifices are, the outcome, we will see the outcome of those sacrifices. And this work he is mentioning is something that will continue from the beginning till the end. That there will be no end, you will have to continuously endeavor and continuously have to work upon it until your very final moment. And he refers to another incident about our sacrifices, that it does not just affect, it is not just limited to humans. He refers to those ayat in Surah Al-Kahf, where Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning the Ashab al-Kahf, and he mentions وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ, that even the dog, he mentions that even the youngsters today, the youth, the kids, they are aware that in that house where there is a dog, that angels do not enter into that house. But he is saying that through the sacrifice, the way the sacrifice of the Ashab al-Kahf, those youth, those kids, the way their sacrifice affected these animals, this pet, this dog, it led this dog even into death. So he's saying that this is the sacrifice that will not be limited, the effects will not be limited to insan, but will go even far and beyond to animals as well. Then he mentions one final point that Maulana Ahmed he used to mention 4 different things. That our iman, this is something that we have to make our iman. That the first step is we have to make our iman. Afterwards, we have to ripen it. And after it's been built, it's been ripened, then we have to protect, safeguard that iman. And then only after we go and we spread that iman. So how do these things come into being? He said the very first, we have to make our iman by this da'wah, by giving this da'wah iman. And then we have to ripen it through mujahada, the sacrifices, whatever exertion that we could do, the efforts for Allah subhanahu wa ta'ala. And to protect this iman is to build that environment, an environment of pure transactions. That whether it is transactions of wealth, whether it be transactions of character, whether they are transactions of conduct, whichever transactions are taking place, that the environment is built to protect it, and then only to spread this iman to each and every corner of this world. इसीलिए 3 जगह रिजाल कहा, सच्चे रिजाल, सच्चे आदमी बहुत हैं। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला शान ने फरमाया, प्यारे नबी, ये नबी की ये मस्जिद ज्यादा मुनासिब है इस वजह से फीही रिजाल, इसमें आदमी है, आदमी तो बहुत है बाहर, कि नहीं जिनको आदमी कहते हैं युहिब्बून अन यततहहरू, इनके दिलों के तमाम अरमान, तमाम उमंगें, तमाम चॉइसें, तमाम महबूबात, जितनी चीजें हो सकती सबकी मोहब्बत दिलों से निकल चुकी, एक बाकी है अन यततहहरू। जो आदमी जानते हैं वो इसको समझ सकते हैं। अन यततहहरू नहीं कहा है कि वो पाक हो जाए, अन यततहहरू, जितना तकल्लुफ करना पड़े, जो मुजाहदा करना पड़े उस पाकी के हासिल करने में, इस तरह के पाक हैं। इस मस्जिद के लोगों की खुसूसियत, इसलिए मस्जिद वाल जमात कहते हैं, वो खाली आदमियों के जमा होने का नाम नहीं है, साथियों में सिफात उजागर हो रही हों, अल्लाह का ताल्लुक, आखिरत का फिक्र, नबी की मोहब्बत, इत्तिबा सुन्नत,
صبر، شکر، دنیا سے بے رغبتی، اپنے عیبوں کو دیکھتے رہنا، دوسروں کی خوبیاں، یہ صفات ہیں مسجد وال جماعت کے ساتھ جب وہاں کہا ہے رجال، اور تیسری جگہ کہا ہے آدمی تو وہ ہیں کہ ان کے تو ڈبل ڈیوٹی جاب ہوتے ہیں. لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ان کی یہاں تک کسی کو کہہ دیا بھائی آج گش کا دن ہے، سو مچ بیزی، گش کے دن بیزی، تعلیم کے وقت میں بیزی، شہر روزہ میں بیزی. آدمی وہ ہیں کہ جن کو ان کی کمائیوں کے نقشے، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کو یاد رکھنے سے. اسی لیے بیچ میں ایک بات کہہ دوں، ذکر کے معنی خالی دانے گرانے نہیں، ذکر کے ایک معنی ہے اللہ کو یاد کرنا، اور ایک معنی ہے اللہ کو یاد رکھنا. مسجد میں بیٹھ کر بہت گردن جھکا کر تسبیح پڑھ لی، اللہ کو یاد کیا. باہر نکلے کوئی اجنبی عورت سامنے آئی، اس کو تاکنے لگے، اللہ کو بھول گئے. کوئی سامان نظر آیا، عمل خراب کر لیا، اللہ کو بھول گئے. ہر آن اللہ کو یاد رکھے. یہ آدمی وہ ہیں جن کو ان کی کمائیوں کی شکلیں اللہ کو یاد کرنے، نمازوں کو قائم کرنے. اسی لیے نماز کے قائم کرنے کو کہا ہے، پڑھنے کو نہیں کہا ہے. نماز پڑھو نہیں کہا، اقیموا الصلاۃ کہا ہے. علماء ہے اللہ، اسی لیے یاد رکھا جتنے چاہے فارورڈ چلے جاؤ اور کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ، مسجد سے آگے نکل جاؤ. علماء سے تو بے نیاز ہو بھی نہیں سکتی. ان کی صحبت، ان سے پوچھ کے چلنا. اقام نماز قائم کرنے کو کہا ہے. نماز پڑھنا وہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. نماز قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ تمام آداب، مستحبات، سنتیں، واجبات، فرائض اور اس کے لیے جتنا اقدار، پوری جتنی چیزیں اندر باہر کی، ان سب کے ساتھ ادا کرنا، اس کا نام ہے اقامت صلاۃ. اقیم الصلاۃ کہا ہے. تو وہ آدمی ہیں جن کو ان کی کاروباری مشغولیتیں، ان کی کمائیوں کی شکلیں اللہ سے غافل نہیں کرتی. نماز کے قائم کرنے اور مال کی زکوٰۃ اور آخرت پر کہ وہاں ہے دلوں کا الٹ پلٹ. تو یہ تین قسم کے ہیں جن کو مرد کہا ہے. کہتے ہیں مرد مانس. مرد وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کے عہد و پیمان کو سچ کر دکھایا، جن کی وہ صفات کہ جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہاں بیٹھنا چاہیے، ایسی مسجد میں ہونا چاہیے، یہ زیادہ حق ہے. اور مرد وہ ہے کہ جن کو یہ چیزیں غافل نہ کرے اللہ سے. Elaborating upon the men that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned within the Quran, where Allah subhanahu wa ta'ala mentions the masjid al-ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqa an taquma fihi, that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that this masjid is something, it's a masjid that is more rewarding for you, it is more befitting for you to perform and worship Allah subhanahu wa ta'ala within. And he mentioned that what was the reasoning for this? Is it because the carpet has come from Paris or from France, or the equipment is from Belgium? He said no, but rather because there are such individuals within the confines of the masjid that they have built everything internally, and they have come to the point that فيه رجال يحبون أن يتطهروا, that to the extent that everything has been built till the final thing, the one thing that was remaining, and that is أن يتطهروا. And he said that this is something that if we are aware of Arabic grammar and morphology, this is something that we would understand. That Allah subhanahu wa ta'ala didn't mention just yathar, that they desire to be pure, but with emphasis, yatatahharu,
that these individuals that are within the confines of this masjid, that they work towards it, and their entire life, that they want to make it pure with everything, and to let it penetrate within their heart. And this is why he mentioned that the story he was mentioning a side point, that even this Masjid Dua Jamaat that we mentioned, there it's not just that we're gathering people together, but rather it's something that's more beyond. That we're also building the sifat, these attributes within them as well, and working as an environment. And he was mentioning this was the second sifa, or the second attribute that Allah mentioned about Quran. And then he mentioned the third attribute, where رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. That men are those individuals that even their businesses, that they do not have any effect upon the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. And he mentions that dhikr that is mentioned here, dhikrullah. The dhikr is not simply just passing beads upon our hands. It's not as simple. He said that there's a difference. One is to just say or remember Allah subhanahu wa ta'ala. And one is to be continuously conscious of Allah subhanahu wa ta'ala. The one is that you come to the masjid and you remember Allah subhanahu wa ta'ala, you do some dhikr and tasbih. And then when you exit the confines of the masjid, that you see a woman and certain things come upon you. He said, no, it is that you're always conscious of Allah subhanahu wa ta'ala. That this is dhikrullah, that always remembering Allah subhanahu wa ta'ala at all times. So, يَتَطَهَرُ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ يَتَطَهَرُوا, and لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ. Then he mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that إِقَامَةِ الصَّلَاةِ is establishment of salah. That these individuals, that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that the salah that they used to establish, that the Quran mentions that إِقَامَةِ الصَّلَاةِ, that to establish salah. Allah subhanahu wa ta'ala did not just mention to pray or perform salah. And he said this is why that we can never regard ulama and scholars as obsolete. That scholars and ulama we will always be needy towards them. That no matter what time it is within our life, he said we will always be needy towards them. And this is where we learn these things from. That Allah subhanahu wa ta'ala mentions iqamat as-salah, that the establishment of salah. And then finally, وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, that they also used to give their zakah. And he said that these are the people that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned as being men. That these were the sifat and the attributes of men. इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारा पुरानों का दौर, पुराने किसको कहते हैं? हर पुरानी चीज अच्छी भी नहीं होती है, हर पुरानी चीज बुरी भी नहीं होती। रात दिन खाते हैं ना चावल, बगैर पके कच्चे चावल बासमती है, कोलम है, जब तक पके नहीं तो और पुराना बने दो, जितना पुराना होता है उतना वो चावल बढ़िया होता है। और पकने के बाद कि सुबह में बासी हो गया, और वैसे ही अगर रहा तो उसमें बदबू रहा। इसलिए सबसे ज्यादा पुराना तो शैतान था। 7 लाख साल तक उसने इबादत की, वो जगह नहीं छोड़ी। मालिमुल मलाइका कहलाता था, लेकिन क्यों आ गई? आइया, तुम्हारी आइया बताए ना, आइया सारी राय भागे। सहाबा में सबसे पुराना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। इसलिए हम कहते हैं कि पुराने वो हैं जिनकी जितनी जिंदगी 24 घंटे की अक़ीदा, इबादत, मामलात, मुआशरत और अखलाक, ये तीन जिंदगी के 5 शौबे। अक़ीदा, इबादत, मामलात लोगों के साथ, रहन सहन, समाज सोसाइटी जिसको कहते हैं, और अखलाक आदात, ये 5 चीजें जितनी सीरत हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, और आपने जिनको नमूना करार दिया मा अना अलैहि व अस्हाबी मैं, जिस पे मेरे सहाबा, उस एतबार से
سے کہا کرتا ہوں کہ مسجد وار سماج کے ساتھیوں کو جیسے ہر آدمی اپنے اس میں پروگرس پر کیا نام ترقی کرتا ہے نا، سڑک کی جھاڑو کی اس کو نوکری ملی، کیا ہے کہ جو سارا سب کا بہت کرنے وہ ہو جاؤ، پھر اس بہت کی اور آگے معمولی کا پولیس والا ہے اس کی اور آگے اب اس کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہے کہ ہماری مسجد وار جماعت کا ہر ساتھی کسی کو نہ دیکھے. اس لیے مولانا احمد لاٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارا کام تو خوبیوں کا دیکھنا ہے، خوبیوں کا لین دین ہے. یوں فرماتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صفات کا مجموعہ، جو صفت اللہ کو پسند ہے، جس صفت کو اللہ پاک بندے بندی میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پوری اپنی حقیقت کے ساتھ حضور کی ذات بابرکت میں تھی. آپ کی صفات امت میں تقسیم ہے. آپ کی والد تواضع اور عاجزی، میں کچھ نہیں، آپ کیا ہے؟ اللہ اکبر. کہ کوئی حضور کو بیان ہی نہیں کر سکا ہے. لکھنے والوں نے قلم ڈال دی، بولنے والے تھک گئے، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. پروردگار مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دے اور مخلوق کی نظر میں بڑا بنا دے. ایک دفعہ کا واقعہ یاد آیا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے تھے. گنگوہی مسجد کے شہر میں درس ہو رہا تھا، طلباء تھے. اچانک بارش ہوئی تو بچوں کو تو ڈر لگا کہ ہمیں کتابیں خراب نہ ہو جائے. وہ کتابیں اور تپائیاں لے کے بھاگے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان طلباء کی جہاں جوتیاں تھی اور چپلیں تھی وہاں گئے اور سب کی جوتیاں سمیٹ کر، میرے بچوں کی جوتیاں خراب نہ ہو، سمیٹ کے لے آئے. بارش رک گئی، درس شروع ہوا. ہمیں کیا بحث چل رہی تھی؟ اس میں بحث چل رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے بھائی یونس پر بھی ترجیح مت دو. طالبانہ سوال کیا کہ اللہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں اور آپ یہ فرما رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ بہت سی باتیں تقریروں سے سمجھ میں نہیں آتی. جیسے یہ کام جو ہے نا، تقریر ہے تو ذہن بنانے کے لیے ہے، کام تو سمجھ میں آتا ہے رگڑے کھا کر. اپنے تقاضوں کے مقابلے میں دعوت کے تقاضوں کو مقدم کرنا اپنی ضرورت سمجھ کر، یہ اپنی ضرورت ہے. پھر جب آدمی رگڑے کھاتا ہے تو کام سمجھ میں آتا ہے. مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ دروازے پر کھڑے تھے، چوکھٹ کیوں دم دروازوں کے پٹ پکڑے ہوئے. مدراس کے حاجی صاحب کھانا کھا کے دسترخوان سے جا رہے. حاجی جی کھانا کھایا؟ یہ حضرت کھایا. کچھ کام سمجھ میں آیا؟ جی آ گیا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے بہت ٹھنڈا سانس لے کے فرمایا حاجی جی ہمارے واسطے بھی دعا کرو. 20 سال سے پڑھ رہے اس مسجد میں ابھی تک کام سمجھ میں نہیں آیا. تو مولانا بنارسی بات کرتے تھے، ان کے اندر کی آواز تھی. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ طالب علمی کے زمانے سے بڑے حضرت کے پاس آتے جاتے تھے. ان کا دور دیکھا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھا، مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھا. مدینہ منورہ میں رہے. جب بھی ان کی تشکیل ہوتی تھی تو عمرہ کرتے تھے اور جانے سے پہلے ملتزم پر چمٹ کر اے اللہ اتنے دن ہو گئے آنا جانا ہو رہا ہے، ابھی تک کام سمجھ میں نہیں آیا. اے اللہ
इस सफर में काम समझा दे। जब आदमी के अंदर ये बात देखे तो उसको काम होना तो किसी का रिसाला पढ़ लिया, किसी का मजूसरा मैं समझ गया गए। इसीलिए बड़े हजमा साहब फरमाते थे, इस मेहनत में जो आदमी पहले दिन से लेके आखिर दिन तक अपनी सच्ची तलब के साथ अपने को मोहताज समझकर अपने बनने की नीयत से चलेगा, वो हर आम तरक्की करेगा। और जिसमें आया अरे हमने तो बहुत किया, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे, गए। मिसाल देते थे कि हवाई जहाज जो है जब जमीन पर होता है तो वही खड़ा है, और जब उड़ता है तो मंजिलें जो लोगों की महीनों में तय नहीं होती उसकी घंटों में तय होती। जिस आदमी में ये होता है कि मैं मुहताज हूँ, मुझे करना है, मेरी जिम्मेदारी है, तो हर आम तरफ से करता है। वरना वो ऐसे गिरता है जैसे हवाई जहाज उतरते हुए पता नहीं चलता कि उतरना शुरू हुआ जाए उठ गया। अब न नमाज में जान है, न दुआ में जी लगता है, न तकबीर पूरी होती है, न पर मैंने तो बहुत कर लिया। इसको फरमाते। और इसके बाद एक और फरमाते थे, तीसरा दर्जा जब कनाअत आ जाती है तो उस आदमी के अंदर वो खुद तो करता नहीं, अब करने वालों में कीड़े नजर आते हैं। जुमेरात को तो आता नहीं, 3 दिन तो लगते नहीं। उसकी बीवी तो हमारे घर आकर के शिकायत कर गई, उसकी बहन बस इसको दूसरों के कीड़े ही नजर आते रहते, तनकीद करता है। फिर फरमाते थे तालिब नवाजा जाता है, कनाअत वाले की तरक्की रोक दी जाती है, और तनकीद करने वाला किसी दिन महरूम कर दिया जाता है। हफिज़ल्लाहु व इय्याकुम। Maulana is mentioning that when there is a gathering of the old workers, and he mentioned that what exactly is old, that what do we define as old? Because every old thing is not something that is bad, but at the same time every old thing is not good. And he gives the example of rice, that you take the example of basmati rice, and he said when it's still not ripened at all, you have to wait for it to get a little bigger. And then when it reaches that state that it's ripened, now at the same time you will have to cook it, or else it will come to a stage where it will become bad. So there are certain things that when they become old, they are good, but at the same time some things you have to wait for them to become old, and every old thing is not bad. And he mentions that this is why when you look at the devil, that he was given the title of Muallim al-Malaika, that he was a teacher of all of the angels. And he worshipped Allah subhanahu wa ta'ala for 700,000 years. So you could say that he became very old within this effort. But at the same time, that element of attitude, that element, the particle of kibr and pride came within himself. That I am something. And that was sufficient to take him down. And he said that's what it is. That, what exactly does it mean? And he mentions that there are 5 things, if we look at within the seerah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, which will teach us the sublime conduct of living as humans. And these 5 things that we need to learn and adopt within our lives. He said the very first is the creed. The creed, our belief, our aqidah. That what is it? And bring that within our hearts. And then the ibadah, the worship, the types of worship. What are they? And then mu'amalat. There are social dealings, our social conduct, our transactions with others. Mu'ashara, the way that we live, the way we deal with one another. And finally our akhlaq, our character and our conduct. That to understand these things, when they come within ourselves, then it will lead us to that sublime example, these 5 things that have been extracted from the life and from the seerah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. These are the things that will be able to build us. And this is why he says, I always mention to the brothers within the masjid that are working, they never look at others, or never look down upon others, or never try to attain and build a position for yourself. Because Maulana Ahmed Laat used to mention that this work that we are doing, our work, this transaction, our work is a transaction of good, of sublime character, of goods and good character and conduct with one another. And
are sharing with one another. And this is why when Nabi sallallahu alayhi wa sallam, when he had taught us, and the different attributes that he had within his life, today those attributes have been split within the ummah. And those are what we have to revive and what we have to build once again within our hearts. And this is why he mentioned that if you look at Nabi sallallahu alayhi wa sallam, that he was an individual that had attained everything. And he was the most accepted. And each and every individual, the Sahaba, they knew this. But the statements that he used to utter, he used to leave them in shock that what is the Prophet saying? What is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saying? We don't understand. And he said there's some things you cannot just understand. You will need to get into that effort, and by that experience you will understand. That despite him having achieved everything in life, he used to make the dua, Allahumma ja'alni fi ayni saghira wa fi a'yunin nas kabira. Though Allah subhanahu wa ta'ala make myself, that I belittle myself, I look down upon myself within my eyes, although I might be great in front of the eyes of others. He used to tell the Sahaba that don't give preference of me to my brother Yunus alayhi salam. To my brother Yunus. They don't give my preference to him. And the Sahaba, they used to become confused. That you are the final messenger, you are the most respected, you have the highest position, what do you mean? And he says this is what it means. That you cannot understand these things simply. He mentions an incident of Hazrat Gangohi rahimahullah, that he was with the students. And as he was with the students, the types of masjid, the type of learning environment that they used to have, it was such that when it would start raining, they used to become wet. The ground, it would be full of dirt and mud. So as he was teaching his students, and it started raining and it started pouring, the students, they took their books in respect of their books so the books don't get wet. And they ran with their books. And as they ran, they left their shoes or the slippers behind. So Hazrat Gangohi, being their teacher, he went and he gathered the slippers and the shoes of each and every student. And he gathered them so he can protect them so they do not get damaged. That this is the type of attributes that he had built within himself. इसीलिए दोस्तों ये काम सबसे अखीर में हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह ने काम करने वालों को फरमाया था, 5 बातें अपने अंदर में पैदा करने की कोशिश करते रहे। तक़वा, तवक्कुल, तवाज़ु, आदि छोटा बनता है, तहम्मुल, बर्दाश्त और इखलास। वो मैं सुना रहा था हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का। फिर बारिश रुक गई, दर्स शुरू हुआ, बहस चल रही थी कि हुजूर तो फरमा रहे कि मुझे मेरे भाई यूनुस पर फजने मत दो, और हुजूर तो अफ़ज़लुल अंबिया है, तो हम क्या करें? तो बहुत सी चीज़ें जो है वो तक़रीरों से समझ में नहीं आती, मिसालों से समझ में आती। ने तक़रीर नहीं की, जैसे उसमें मैं पढ़ रहा था हज़रत मुफ्ती महमूद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की उनकी बयानात, हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना ahmed मदनी रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा में कई साल तक हदीस का दर्स किया। वहाँ ये मसला चल रहा था कि हुजूर अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है या, ये मसला चल रहा था। हज़रत दलील दे रहे थे, तलबा उस दलील का जवाब दे रहे थे, 1 दी, 2 दी, 3 दी, वो मानते नहीं थे। हज़रत मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहु व अल्लाहु मरातिबहु ने गुंबद शरीफ की तरह यूं नजर उठाई, वो देखो, तलवार ने देखा तो वहाँ गुंबद नहीं है और हुजूर तशरीफ फरमा है। वो कौन है? अब तो मानोगे किस दर्जे के थे? इसलिए कहते हैं हमने अपने बड़ों को पहचाना ही नहीं है, पता नहीं किसको बड़ा बना रखा, ये बड़े ये बड़े ये बड़े। खैर सबक शुरू हुआ, हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह में क्या ये बहस चले, उसके लिए जवाब दें, दलील दें। उससे पहले ये पूछा कि पहले तुम ये बताओ
تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ طلبا نے کہا حضرت آپ استاد الاساتذہ، شیخ المشائخ، پیران پیر اور حضرت حاجی نظلہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو کچھ کہا ہے آپ کے بارے میں، آپ تو وہ ہیں، تم تو مجھے یوں سمجھتے ہو آسمان کے نیچے بیٹھا ہوں مسجد میں آنا، قسم کھا کے کہتا ہوں حدیث تو میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، لیکن میری اندر کی کیفیت یہ ہے کہ میں تو حدیث پڑھنے والے بچوں کی جوتی اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہوں، اس لیے تم تو کتابیں لے کے بھاگ رہے ہو، مجھے تمہاری جوتیوں کا فکر ہے۔ جن سے اللہ کام لیتے ہیں نا، یہ کام تواضع کے ساتھ چلے گا، عاجزی کے ساتھ چلے گا۔ بڑائی تو اللہ کی صرف الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، من نازعنی فیہ نازعتہ، جو بڑا بننا چاہے گا، جو بڑائی کا طبیعت مبارک کتنی لطیف اور کیسی نازک۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کو لوگوں نے بہت ستایا، بہت ستایا، سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں ہوئی؟ کہ طائف کے واقعے علماء بتلاتے ہیں کہ طائف والوں کے یہاں جو آپ گئے تھے بڑی امیدیں لگا گئے، بہت سمجھدار ہیں، بات کو لیں گے، سمجھیں گے، اس لیے جن سے اچھی امیدیں ہوتی ہیں نا ان سے اور بہت جھیلنی پڑتی ہے، یہ تو ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، اسی لیے کہتے تھے سیدھی نظر رکھو اللہ کی ذات پر۔ تو آج میں نے کہا میرے دوستوں کہ آدمی ان کو کہتے ہیں، اسی لیے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا دین اور دین کی محنت میراث میں دے کر گئے ہیں، ہر امتی حضور کا وارث ہے، قیامت تک آنے والا جو کلمہ پڑھے، تاجر ہو، کاشتکار ہو، مزدور ہو، کھیتی کرتا ہو، جو کچھ ہو، جہاں کہیں ہو، آدم کا ہر بیٹا اور حوا کی ہر بیٹی وہ وارث ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری شریعت کے۔ اور خود آپ نے فرمایا ہم نبیوں کی جماعت بعد والوں کو پیسوں کا وارث بنا کے نہیں جاتے، جو اللہ کے یہاں سے لے کر آتے ہیں وہ میراث میں لے کے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک موقع پہ فرما دیا ہے حق میں قرآن نے، یہ قرآن زندہ ہو، اس کی محنت دعوت نبوت والی یہ میراث میں ملی، لیکن علماء نے لکھا کہ اس سے بھی پہلے نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملی، 40 سال تک میں جو چیز میراث میں دی ہے امت کو وہ سچائی اور امانت داری، ابھی تو نبوت نہیں ملی، مشرکین کا بچہ بچہ کہتا تھا، نبی نہیں مانتے، لیکن آدمی سچا ہے، ان کا چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، کہ امت کی سب سے پہلی، یہ جو ہمارے پرانے ساتھی ہے نا، ہمارا پرانوں کا جوڑ ہے کہ ہماری سچائی، اور سچائی ہماری اللہ کے ساتھ، ہم اللہ کا اللہ کتنا مانتے ہیں، کیسا مانتے ہیں، یہ ہمارا ہمیں میراث میں ملے، پہلی میراث سچائی اور امانت داری، کہ پورا دین نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے، دین کی محنت نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، نعمت سمجھتے ہوئے، اسی لیے یوں کہیں
इस मेहनत पर किसी का कोई एहसान नहीं। बल्कि याद आया, मुझे याद आती है, टोकता नहीं है, पूरे मुल्क के पुरानों का जोर था हिंदुस्तान से। उसके बाद हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह का वो आखिरी बयान था, इंतकाल हो गया। फरमाया था कि कोई आदमी अगर यूं समझे कि मैं काम को लेकर चल रहा हूँ, मेरी वजह से काम है, तो उसकी हैसियत बैलगाड़ी के नीचे चलने वाली कुतिया से ज्यादा नहीं है। वो बैलगाड़ी जो क्विंटलों का वजन उठा के लेके चलती है ना, आगे तो बैल है और बैलगाड़ी पर कितने कई क्विंटल वजन है, ये नीचे घुस गई कुतिया, तो ये समझे कि मैं अबे तू तो इतनी कमजोर है कि पहिए से टकरा जाए तो तेरा भेजा बाहर आ जाए, अब बैल की लात लग जाए तो हाथे तेल। तू तो इसको एहसान समझ कि उस धूप से बचने के लिए तुझे इनका साया मिला। गाड़ी तो वो बैल जो लेके जा रहे हैं, कि ये गाड़ी तो खालिस ईमान और अमल की ताकत पर चलेगी और चल रही है। इसीलिए किसी को यह हक नहीं है कि मैं काम को लेकर चल रहा हूं। काम को हम क्या, काम हमें लेके चल रहा है, काम की बरकत से हमें। As the Maulana was elaborating upon how understanding this effort will not be understood just by passages, but by examples. And he gave the example of Maulana Ahmed Laat, that he was an individual from the time from his youth when he was studying, that he had witnessed the life of Maulana Ilyas Rahimahullah, Maulana Yusuf Rahimahullah, and Maulana Ahmed Hassan, and as he had witnessed everything that was going on. Despite this, when he used to make his journey towards Umrah, towards the Baytullah, one practice that he would always have is he used to take his chest and hug the multazam, the area between the Hajj Aswad and the door. And as he is hugging the multazam, he would actually make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, that this effort of Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah subhanahu wa ta'ala, make it easy for me and give me the understanding of this effort because I have not understood. And this was the feeling that he used to have despite knowing everything. And he mentions, going on with the story and the incident of Hazrat Gangohi Rahimahullah, where he was with the students and he had amassed all of their slippers. When they came back after the rain had stopped and the dars or the lecture, the class had continued, he asked them that, what is your feeling about me? He's asking the students, the teacher is asking the students, what is your feeling about me? And they'll obviously give good remarks that, you know, you are such and such individual. And they put him at a very high caliber. But then he portrayed what was within his heart. And what he was feeling within, he mentioned to them that I am such an individual that I am not even capable. I'm not even capable of amassing and actually protecting the very slippers and the shoes of my own students. And this was just something that he was saying, that we have not understood our elders. That the mujahada, the exertion of effort that they had put into this effort, that how much they had worked for it, how much they had worked for Allah subhanahu wa ta'ala. And despite all of that, the final result was still tawadu. It was still this humility that was within themselves. And this is why he is saying that to become old is not just about the time. To become old within the effort is not just restricted to time. But he said it is something more than that. He said this is why tawadu is something that is humility. That Allah subhanahu wa ta'ala mentions that this, if you want to have arrogance or pride, that is ridai, that is something that belongs to me. And if you try to snatch that from me, then Allah subhanahu wa ta'ala will be against you, will be declaring war against you. So he's saying that this is something that our elders, that they had learned and they used to teach us. And one of the examples that he gave was Aisha radiallahu anha. Once she asked Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elaborating upon how important it is to actually just put all of our effort within this work.
than not just simply reading something and understanding, but to continuously and repeatedly be within the effort and working for Iman. So this is why he mentions that sometimes when you have too many expectations about someone, that usually has the most ridiculous results. And Aisha radiallahu anha, she once asked Nabi sallallahu alayhi wa sallam, that which time of your life was it that you faced? And you had experienced which was full of afflictions, it was the most detrimental to you, it was full of hardships. Which occasion was this within your entire life? And despite going through so many different occasions, he mentioned that the one that was the most difficult upon me was the occasion of Ta'if. That expedition, that journey towards Ta'if was the most difficult for me. Why? He said because the reason is because he had expectations. That I am exiting Mecca, they did not want to listen to me. I'm going towards Ta'if, they will accept my message. They will believe in what I want to share. This Islam, this message that I am propagating and I am spreading, they will believe within it. But the result that he received, the type of reception that he received within Ta'if was something completely contrary. And this is why he was saying that people that you have the highest expectations from, if you have expectations, then it will prove to be detrimental to you. He said this work is something that you just look towards Allah subhanahu wa ta'ala. Look forward and you continue carrying out this effort for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And he mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala, He has made us, within this effort, He has made us the inheritors, the heirs of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. That each and every ummati, that not just of this wealth, not inheritors of wealth, but of this deen, of what Nabi sallallahu alayhi wa sallam came with, this Quran, which is livened by da'wah. That when we act and when we work within da'wah, then this Quran becomes alive within our hearts. طائف کے واقعوں میں سخت تکلیف ہوئی، فرشتے آ گئے. اگر آپ فرمائیں کہ چکی کے دو پارٹوں میں جس طرح دانے پیسے جاتے ہیں، ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ. کیا فرمایا؟ مجھے نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر نہیں. یہ نہیں تو ان کی اولاد نہیں تو اولاد کی اولاد. اسی لیے لکھا ہے، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دعوت چلے گی ایمان، اعمال اور اخلاق سے. حضور نے اخلاق کا سنا. ہم یوں چاہیں کہ آج گشت کیا اور آج مسجد بن جائے، آج ان کو 4 مہینے کے لیے کہا جائے ایک دم سے چلے جائیں، ایسا اللہ پاک دکھاتے ہیں تو نہیں کرتے. اسی لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. پیارے نبی وہ جو مٹھی پھینکتی تھی اور ان کے آنکھوں میں دھول پڑ گئی تھی اور آپ ساتھ نہیں کرائے، آپ نے پھینکی تھی، ہم نے پھینکی. آج تک کسی نے کچھ کیا ہے، نہ کوئی کچھ کر رہا ہے، نہ کوئی کچھ کر سکے گا. جو کیا ہے اللہ نے، جو ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے، اور جو ہوگا وہ اللہ کے کرنے سے. اسی لیے بڑے حکمان لیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب تک کام کرنے والوں کی نظر اللہ کی قدرت پر جمی رہے گی، میری تقریر، میری تحقیر، میری تعلیم، میری قربانی، میرا یہ کہ وہ تو گئے. جب تک کام کرنے والوں کی نظر اللہ کی قدرت پر جمی رہے گی، سب سے پہلے ایسے ہاتھوں سے مقامی کام میں جماؤ پیدا ہوگا ان کے ہاتھ. پھر دوسرا انعام اللہ ان کو یہ دیں گے کہ ان کے ہاتھوں امت کی اچھی صلاحیتوں کام کی طرف آئے گی. اور جب ان کی نظریں اپنی طرف ہو جائیں گی تو اچھے کام کرنے والے بھی ان سے نفرت کرنے لگیں گے، وہ بھی چھٹیں گے. جب نظر اللہ کی قدرت پر ہوگی، وہی کر رہا ہے اسی نے کیا، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا. سب سے پہلے ان کے ہاتھوں مقامی کام جمے گا. ہمارے مولانا عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک سارا کام مقامی ہی کیا ہے مدینے میں.
مقام کا کام کیسا کیا کہ مدینے کا ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی، اور ہر گلی کا ہر گھر، اور ہر گھر کا ہر فرد، سب کا ایک مشترکہ نعرہ تھا، انی مؤمن مہاجر مجاہد، میں جو کچھ ہوں بعد میں، بچوں کا باپ، بیوی کا شوہر، دکان کا مالک، کارخانے کا مالک، باغ کا مالک، لڑکے، جو کچھ ہوں بعد میں، سب سے پہلے میں مومن ہوں۔ کیا مطلب؟ اس ایمان کو آنچ آ جائے کسی راستے سے، یہ کسی قیمت پر برداشت نہیں، میرا سب سے بڑا سرمایہ ایمان۔ انی مہاجر، کہ مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک کی طرف، وہ تو فتح مکہ پر ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا المہاجر من ہجر ما نہاہ عنہ، او کما قال علیہ السلام، مہاجر وہ ہے جو تمام حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، وہ زبان کی ہو، آنکھ کی ہو، کان کی ہو، کمائی کی ہو، خرچ کی ہو، شادی کی ہو، خلوت کی ہو، جلوت کی ہو، مجمع میں ہو، اکیلے میں ہو، ہر موقع کی جتنی چیزوں کو شریعت نے حرام کہا ہے اس کا چھوڑنے والا مہاجر۔ ہر بچہ یہ کہتا تھا مومن ہوں، مہاجر ہوں۔ اگر میں مومن بھی ہو گیا، مہاجر بھی ہو گیا، 100% میری زندگی شریعت سنت کے سانچے میں ڈھل گئی تو حق ادا ہو گیا؟ نہیں، بندہ اللہ کا ہوں، اس کی بندگی کرنی ہے، امتی نبی کا ہوں، آپ کی نیابت کرنی ہے۔ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کہ اب یہ جان میری، مال میرا، یہ ایمان اور اس ہجرت کی صفت کے ساتھ عالم کی 4 سمتوں میں پھیل کر اللہ کا اور اس کے نبی کا پیغام سنانا، اس کے لیے میں مجاہد ہوں۔ یہ ماحول بنا ہے کیسے؟ اسی میں ایک دن آئے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کھوٹے تھے، مسجد نبی بہت کاروبار بھی کرتے تھے، لوگوں پر بوجھ نہیں تھے۔ ایک دن مدینہ منورہ سے اپنے بھیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ چرا رہے، دور سے دھول اٹھتی ہوئی نظر آئی، جب غبار اٹھ رہا، جب غبار بیٹھ گیا تو پھر چہرے نظر آئے، بھاگے ہوا ہے، منے قوم، تم لوگ کون ہو؟ نحن اہل الطائف، ہم طائف والے۔ من ای قبیلہ، کون سے قبیلے سے ہو؟ من بنی ثقیف۔ اتنا سنتے ہی جا کہاں رہے کہ دربار رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا، اتنا سننا تھا کہ جاب بھول گئے، تو تم کو جاب کہوں تو ہی سمجھ میں آئے گی، تم بھول گئے نہیں سمجھ میں آئے گی۔ تو جاب تھا نا ان کا، جاب کر رہے تھے، وہ اونٹ چلا رہے تھے، بکریاں چلا رہے تھے، اس کو بھول گئے اور بھاگے ہوئے جا رہے۔ راستے میں ملے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بھائی مغیرہ خیریت تو ہے؟ ہانپتے کھانپتے سانس پھول رہا ہے، کیا ہوا؟ ارے آج مت پوچھو کیا ہوا، بتاؤ تو صحیح، کیا کوئی لڑکا ہوا کیا؟ ایک لڑکے کی بات کرتے ہو، 100 تو دفن کر چکا ہوں، 120 موجود ہیں، اللہ کا پتہ ہے۔ 2 یا 3 بس نہیں بنا تھا اس وقت، 2 یا 3 اس وقت تک کھانا نہیں بنا تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ طائف والے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت کیا، اللہ ان کو لائے، اس کی خوشخبری سنانے جا رہا۔ اب یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ حضور کا چہرہ کھل جاتا، حضور کے دل کی دعائیں ملتی، لیکن یہ بڑے ہیں، اکرام 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 کہتے رہتے ہیں، خالی اکرام بولتے ہیں ہم۔ ایک ہے اکرام کرنا اور ایک ہے استکرام، میرا اکرام کرو، اکرام چاہنا، یہ ہم کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ہر بات آتے ہی نہیں۔
ہم کو بولتے ہمارے پاس آتے ہی نہیں، اکرام چاہتے ہیں۔ چوتھا نمبر اکرام کرنے کا ہے، اکرام چاہنے کا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی مغیرہ، تمہیں تو معلوم ہے پہلے دن سے، جس دن سے نبوت کا تاج سر مبارک پر رکھا گیا اور آپ نے اپنی ذمہ داری کی پہلی آواز لگائی ہے جہناس، اس دن سے آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمیشہ ہر موقع ہر تقاضے کی اولیت مجھے حاصل ہے۔ اگر تم مجھے اس موقع پر یہ خوشخبری سنانے دیں تو میں میرا واقع رہے گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے مونی بنا لیا، بہت بالکل پہچانتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو یہی سب کچھ ہے۔ نہیں، آپ بڑے ہیں ضرور جائیں۔ مسئلہ اتنا نہیں تھا کہ کپڑا آپ نے پہن لیا، میں نے پہن لیا، کھانا آپ نے کھا لیا، اتنی زبردست خوشخبری سنانے کا مسئلہ تھا، لیکن بڑوں کو پرانوں کو آگے کیا اور پھر یہ کہہ کے اپنی چھٹی نہیں منائی، اب یہی کریں گے۔ وہ ہمارے امیر صاحب آئیں گے، دیکھو یہ مسجد ہے، اس میں دائیں طرف بیت الخلاء ہے، اب آیا ایک کینٹین ہے اور اندر یہ ہے، اور اچھا تو شام کو آئیں گے وہ آپ کا پرچہ بنائیں گے، یہ کہا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود تقاضا پیدا کیا، یہ جا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں۔ طائف والوں کے یہاں بہت پرانا دستور ہے سجدہ تعظیم کا، قوم کے قبیلے کے بڑے کو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ تعظیم۔ یہ جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کریں گے۔ اسلام میں اور دین میں تو اللہ کے غیر تو سجدہ ہے نہیں۔ ان کی تعلیم وہی ان کا حلقہ لے کر بیٹھ گئے، وہ اونٹ چل رہے ہیں، وہ بکریاں وہاں ہے، دعوت کا تقاضا، دعوت کا تقاضا، بولنے کو تو ہمارے سے جتنا چاہے بلوا دو، اس کو کہتے ہیں تقاضے کا من مٹنا۔ ان کو لے کر بیٹھے، ان کی تعلیم کرائی، تم وہاں جا رہے ہو، وہاں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا رسول اللہ، بس اتنا۔ یہ کب آئے، کب گئے تھے سرکار اور کن حالات میں گئے تھے؟ ہم یوں چاہیں کہ آج ہوا، آج کہا، آج ہو جائے، اسی لیے کہا تأنی من الرحمن والعجلۃ من الشیطان، سنجیدگی، صبر کرنا، اطمینان سے یہ رحمان کی طرف سے ہے، اور جلدی یہ شیطان کی طرف سے۔ کام کرنا ہے، سب سے زیادہ اپنا فکر کن صفات میں ہے، اخلاق اپنے بنانے ہیں، اور بلکہ اپنوں کی طرف سے زیادہ جھیلنی پڑے گی، یاد رکھنا۔ اب مجھے یاد ہے Nabi sallallahu alayhi wa sallam, when he was mentioning the hardships of Ta'if, the angels came and approached Nabi sallallahu alayhi wa sallam, and as he was being pelted with those stones, and as he was going through these struggles, at this point of his life, the angels, they came and they approached him and they asked, and they inquired that if you wish, the same way that the grains are made into pieces in the mills, the barley, the wheat, similar to that, if you wish, we can take these two mountains and we can crush these people in the same manner. But the response that he gave to this was that I have been sent as a Nabi of Rahmah, as a Nabi of mercy. And if these individuals, if this nation does not accept Islam, then their progeny, if not their progeny, then the progeny that comes afterwards. And this was the way that he perceived things, that this was his thought for the future. And as Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the struggles that he went through, some elements that he always had within his life, Maulana Yusuf rahmatullahi alayhi mentioned that this effort that we are doing, for it to exist and for it to run and to be conducted properly, there are three elements that have to be met. And at each and every time when these three elements are there,
then we will be able to work and conduct this effort properly. And he said, what are these things? The first is Iman. That always that Iman being present within our life, within ourselves. And then the A'mal, the way our actions when dealing with others, and finally Akhlaq. And this is what Nabi sallallahu alayhi wa sallam had. That was mentioned here. That despite of the struggles that he was going through, that when the angels came, even despite that, he mentioned the ayah by Nabi al-Rahmah. And this is why when we can focus and direct everything towards Allah subhanahu wa ta'ala, that everything happens towards Allah because of Allah subhanahu wa ta'ala. Everything is just the qudra of Allah subhanahu wa ta'ala. That this happens by Allah subhanahu wa ta'ala. It is not me. This action happens by Allah subhanahu wa ta'ala. Where Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. That it was not you that threw that sand and those individuals became blinded. But وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. That apparently it seems that Nabi sallallahu alayhi wa sallam was the one who threw it. But Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning, direct your attention towards the qudra of Allah subhanahu wa ta'ala. It was not you that threw, but وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. It was Allah subhanahu wa ta'ala who threw. That he said when we can direct our attention towards the qudra of Allah subhanahu wa ta'ala and not towards ourselves, then two things will be established. He said one, by this we will be able to revive that local effort within ourselves. And secondly, these qualities and the skills that we have developed within ourselves will be able to utilize that for our deen. And if not, if it is not directed towards the qudra of Allah subhanahu wa ta'ala, then it will only take us to our destruction. And this is why he mentions that when it comes to local effort, if you look at Nabi sallallahu alayhi wa sallam when he migrated towards Medina al-Munawwara, that 10 years of his life, those entire 10 years he dedicated in that maqami effort. That each and every house, he made sure they were not bereft from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Each and every individual, each and every child, each and every person, that this propagation of this deen and this da'wah, this message has reached that individual. And in each and every individual, the message was uniform. It was the same. It was not different. It was three things. Then he mentioned that inni mu'minun muhajirun mujahid. That for each and every person, inni mu'minun mujahidun muhajirun mujahid. That I am a mu'min. The first thing is the iman. That what am I bringing to you? I am a mu'min. This iman, he would deliver the iman, the passages of our iman. And then he would mention that I am a muhajir. The literal translation of a muhajir is one who migrates or one who leaves something. So he mentioned the hadith it is mentioned al-muhajiru man hajara ma nahahu Allah anhu. Or kama qala, that the muhajir is the individual that leaves anything that Allah subhanahu wa ta'ala has forbade us to. Anything that Allah subhanahu wa ta'ala has showed his